أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورۃ علق سورۃ اقرأ مکمل ہونے کے بعد آج الحمدللہ سورۃ القدر یہ شروع کر رہے ہیں۔ مختصر سی سورت ہے، 5 آیتوں پر مشتمل ہے یہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ، بے شک ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے۔ انا انزلنا، ہم نے نازل کیا ہے، ہو اس کو۔ اس سے ہو سے کیا مراد ہے؟ ہو اس لیے کہا کہ یہاں پر ایسی چیز مراد ہے جس کا ہر بندے کو پتہ ہے، اور وہ ہو اصل میں یہاں پہ تھا انا انزلنا القرآن، کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں۔ لیکن اللہ نے قرآن کی عظمت کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پہ انا انزلنا القرآن نہیں فرمایا، انا انزلنا ہو کہا۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک بندہ بیٹھا ہے، میں کہتا ہوں او عبداللہ جو ہے ایسے ہے، میں مثال دیتا ہوں عبداللہ ایسے ہے، اور میں کہتا ہوں یار یہ جو ہے نا ایسے ہے، وہ ایسے ہے، یعنی اس کی طرف اشارہ کر کے وہ کا لفظ استعمال کر دیا نام لینے کے بجائے۔ اسی طرح یہاں پر بھی انا انزلنا کے بعد ہو کہہ کر قرآن کی طرف اشارہ کر کے عظمت بتا دی کہ یہ کوئی معروف چیز ہے، مشہور چیز ہے جس کی طرف اللہ اشارہ کرنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا انا انزلنا ہو، بے شک ہم نے ہی اس کو نازل کیا، یعنی قرآن کو، فی لیلۃ القدر، قدر والی رات کے اندر۔ یہاں سے کیا مراد ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت رمضان میں ملی تھی، جس وقت پہلی آیتیں نازل ہوئی تھیں، قرآن کا آغاز ہوا تھا؟ یہی مراد ہے یا کوئی اور چیز مراد ہے؟ تو بات ذرا توجہ سے سنیے گا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت وہ ربیع الاول میں ملی تھی۔ نبوت ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ربیع الاول میں ملی، لیکن قرآن کا نزول کب ہوا؟ اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس لیلۃ القدر میں قرآن اترنے کا معنی یہ ہے کہ زمین و آسمان بننے سے پہلے اللہ نے قرآن کو لوح محفوظ میں لکھ کر رکھا ہوا تھا، محفوظ طریقے سے، اور پھر جب یہ رمضان المبارک میں یہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ جو رات ہے، اس رات کے اندر اللہ نے لوح محفوظ سے قرآن اٹھا کر یہ جو پہلا آسمان ہے جس کو آسمان دنیا کہتے ہیں، یہاں پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے بیت العزت۔ بیت العزت، اس بیت العزت والے مقام پر سالم پورا قرآن اکٹھا اتار دیا گیا، لوح محفوظ سے اتار کر اس بیت العزت والے مقام پر اکٹھا اتار دیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل مبارک پر آہستہ آہستہ ضرورت کے بقدر 20، 22 یا 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے لیلۃ القدر میں قرآن کا نازل ہونا، یہ وہ والا ہے جو لوح محفوظ سے بیت العزت میں قرآن اترا تھا، ٹھیک ہے جی، یہ وہ مراد ہے۔ تو فرمایا انا انزلناہ، ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ ویسے بھی انزلنا اور نزل ینزل تنزیلا، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ انزلنا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اکٹھا نازل کیا۔ نزل ینزل تنزیلا، نزلنا کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے قرآن مجید میں دونوں الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، نزلنا اور انزلنا۔ نزلنا کا معنی تھوڑا تھوڑا نازل کرنا، انزلنا کا معنی یکبارگی اکٹھا نازل کرنا۔
اس لیے فرمایا ہم نے اکٹھا قرآن نازل کیا فی لیلہ، ایک رات کے اندر، القدر، اور وہ رات بڑی قدر والی ہے۔ قدر کا کیا معنی ہے؟ قدر کے دو معنی ہیں، توجہ سے سنیے گا، بڑی اہم باتیں ہیں۔ قدر کے دو معنی ہیں۔ قدر کا ایک معنی ہے قدر کرنا، کسی کی قدر، شان، عظمت بڑھانا، عظمت، اس کو قدر کہتے ہیں۔ اس رات کو اس لیے قدر کہا گیا کہ اس رات کی شان بڑھی نا، تو اللہ تعالیٰ اس رات میں قرآن اترا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کی شان کو بڑھا دیا ہے۔ یا پھر ساتھ یہ معنی ہے کہ اس رات میں جو بھی عمل کرتا ہے انسان، اس کے عملوں کی اللہ کے ہاں قدر بڑھ جاتی ہے۔ آپ کو انشاءاللہ آگے میں حدیث سناتا ہوں۔ اس رات میں جو بھی عبادت کرتا ہے اس کی عملوں کی قدر بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آگے آیت بتا رہی ہے خیر من الف شہر، کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یعنی ایک بندہ اس رات میں عبادت کرتا ہے اور دوسرا بندہ 1000 مہینوں سے بھی زائد عبادت کرتا ہے، تو اس ایک رات میں عبادت کرنے والا افضل ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ اس لیے اس کا ایک معنی یہ ہے انا انزلناہ، ہم نے قرآن کو نازل کیا فی لیلہ، ایک رات کے اندر، القدر، جو بڑی عظمت والی رات ہے، ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی قدر کا ہوتا ہے اندازہ، تقدیر سے ہے۔ اللہ کا اندازہ، اللہ کا جو اندازہ اور تخمینہ ہوتا ہے وہ بالکل ایگزیکٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کے اندر قدر اور اندازہ یا تقدیر کے جو فیصلے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا جس وقت یہ لیلۃ القدر آتی ہے نا، اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جس کام پر جو فرشتے معمور ہیں، جو کام فرشتے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پورے سال کے احکامات ان فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ لوح محفوظ میں لکھے پڑے ہیں عزیر نے فلاں دن مرنا ہے، فلاں سال مرنا ہے، فلاں نے یوں کرنا ہے، فلاں نے یوں کرنا ہے، فلاں، یہ سب کچھ اللہ کے کامل علم کے مطابق لوح محفوظ میں لکھا پڑا ہے۔ ہم سب کی کیا تقدیر ہے، ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، رب العالمین نے لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ البتہ اتنا ہوتا ہے جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ متعلقہ فرشتوں کو، جو جس ڈپارٹمنٹ کے فرشتے ہیں، موت والوں کے حوالے اللہ موت والے سال بھر کے احکامات کر دیتا ہے۔ اس سال کے اندر اس لیلۃ القدر سے لے کر اگلی لیلۃ القدر تک یہ پورے سال کے اتنے بندوں کو فلاں فلاں کو تم نے موت دینی ہے، فلاں کو یہ کرنا ہے، بیٹے پہنچانے ہیں، اولاد دینی ہے، یہ کرنا ہے، سب کچھ، بارشیں اتنی دینی ہے، فلاں کو بیمار کرنا ہے، فلاں کو صحت دینی ہے، فلاں کے یہ معاملات کرنے ہیں۔ یہ سال بھر کے احکامات اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد فرماتے ہیں۔ اس سپرد کرنے والی جو رات ہے، تقدیر کے معاملات فرشتوں کے حوالے کرنا، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ ایسی رات جس میں سال بھر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں مشہور ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں فیصلے ہوتے نہیں ہیں، فیصلے ہو چکے، ہمارے پیدا ہونے سے قبل اللہ نے فیصلے کر لیے، وہ فیصلے نافذ ہونے ہیں، صرف ان کا اجرا لوح محفوظ سے نکال کر فرشتوں کے سپرد کرنا، بس وہ اتنا اس رات میں ہوتا ہے۔ بات سمجھے؟ کئی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، اس رات بھائی کھانا اچھا پکاؤ جی، کیوں جی، فیصلے ہونے ہیں تو رزق بڑھ جائے گا۔ بھائی دیکھو، فیصلے ہونے، نئے فیصلے نہیں جاری، نئے فیصلے نافذ نہیں کر رہے، بلکہ سال بھر کے فیصلوں کو یعنی آگے سپرد کیا جا رہا ہے۔ بس یہ رات اس لیے عظمت تقدیر والی رات ہے جس میں تقدیر کے فیصلے جاری کیے جاتے ہیں۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ ہے نہیں؟ مسئلہ سمجھ آ گیا نا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ۔ اچھا ایک بات، یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ کب ہے آپ سب کو پتہ ہے، رمضان المبارک میں ہے۔ احادیثوں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ جو رمضان المبارک ہے اس کے آخری عشرے میں وہ لیلۃ القدر ہے۔ وہ ایک مخصوص رات ہے، لیکن ایگزیکٹ ایک ہی رات نہیں ہے۔ سارے چیزوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ حدیثوں میں بھی اس کے بارے میں بہت ساری، کئی احادیث میں 27ویں شب کے بارے میں آتا ہے،
اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے جو اپنا حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 24 رمضان یعنی 25ویں شب، اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور اسی طرح دیگر اقوال بھی ہیں، کوئی 21 کا ہے، 23 کا ہے، 25ویں شب کا ہے، تو 25ویں میں زیادہ قول ہیں، 25ویں میں، اور جو ہے 27ویں کا قول بھی ہیں، 29ویں کے بھی قول بھی ہیں۔ علماء نے تمام روایات کو دیکھ کر یہ بتایا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی تاریخیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ایک ایگزیکٹ نہیں ہوتی، بھائی اس دفعہ 25ویں کی شب کو تھا، اگلے سال پھر 25ویں نہیں ہوگا ایسے، بلکہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ نے یہ نظام ہی ایسا بنا دیا تاکہ اللہ کے بندے آخری عشرے میں رات کو، اس رات کو تلاش کرنے کے لیے ڈھیروں عبادتیں کریں، زیادہ عبادتیں کریں۔ اللہ نے اس لیے اس رات کو مختلف اس میں کر دیا ہے۔ وہ انشاءاللہ زندگی رہی، نصیب ہوا، زندہ بچ گئے تو رمضان میں 1.5 پونے 2 مہینے رہتے ہیں، رمضان میں انشاءاللہ جب لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کریں گے اس میں آپ کو ساری چیزیں واضح کر دیں گے۔ بہرحال یہ رات لیلۃ القدر رمضان کے اندر ہے۔ رمضان کی یہ بات بھی سنیں ذرا، رمضان کی 3 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفوں کا نزول ہوا۔ رمضان کی 6 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کا نزول ہوا۔ رمضان کی 13 تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول ہوا۔ رمضان کی 18 تاریخ کو اپنا حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور شریف کا نزول ہوا، اور رمضان کی 24 تاریخ کو قرآن مجید کا یہ نزول ہوا۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، اسی لیے فرمایا 24 رمضان یعنی 25ویں شب ہوگی نا، آگے 25ویں شب میں رمضان کو لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو بہرحال مختلف چیزیں ہیں، نصیب ہوا تو رمضان میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ فرمایا انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، فی لیلۃ القدر، بڑی عزت والی رات کے اندر، ایک معنی۔ دوسرا معنی وہ رات جس میں تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، اس رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وما ادراکا، تمہیں پتہ نہیں ہے، تو نہیں جانتا، ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی کتنی شان ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے لیلۃ القدر کی کتنی عظمت ہے۔ پھر اللہ خود کہتا ہے لیلۃ القدر، میں بتاؤں لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا خیر من 1000 شہر، یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ کیوں؟ اس رات کے اندر اللہ کا قرآن نازل ہوا۔ بھائی یہ بات توجہ سے سنیں، اللہ کا قرآن اتنی عظمت والی چیز ہے کہ اللہ کا قرآن رمضان کی رات میں نازل ہوا تو وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی ہے۔ یہ قرآن اس امت میں نازل ہوا، اس امت کے نبی پر، یعنی اس امت میں نازل ہوا تو یہ امت تمام امتوں کی سردار بن گئی۔ یہی قرآن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو آمنہ کے لال تمام نبیوں کے سردار بن گئے ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو اگر بندہ، آج کا کوئی بچی بچہ، کوئی لڑکی لڑکا، کوئی بڑی عمر کا مرد و عورت اگر اس قرآن کو یاد کر لے یا قرآن لوگوں کو یاد کرائے تو میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس بندے سے افضل کوئی نہیں ہے جو قرآن پڑھاتا ہے یا پڑھتا ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ نسبت بناؤ۔ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں میں لجپالاں تے لڑ لگی ہاں تے میرے تو غم پرے رہندے۔ لوگ یہ بیچارے جہالت پر مبنی قول ذکر کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میں لجپال، فلاں ذات ہے، فلاں بزرگ ہیں لجپال، میں ان کے ساتھ لگی ہوں۔ نہیں، یہ لجپال ذات اللہ کا کلام ہے، اس کے ساتھ نسبت بناؤ، سارے غم ٹل جائیں گے، دنیا کی پریشانیاں بھی ختم، آخرت کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ وہ ذات، یہ اس ذات کا کلام ہے، لجپال ذات کا کلام ہے۔ اس لیے بھائی اپنی نسبت اللہ کے قرآن سے بناؤ۔ اور کیسے نسبت بناؤ؟ بھائی تلاوت کر لی صرف، بھائی یہ تلاوت ایک حق ہے،
قرآن کا، میں مان لیا کہ قرآن کی تلاوت کرنا قرآن کا حق ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے قرآن کا یعنی حقوں میں سے مین حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق عقیدہ ایمان بنایا جائے۔ یہ اصل حق ہے، کیونکہ یہ میرے تیرے مذہب کی کتاب ہے۔ جس مذہب پر تو اور میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، وہ مذہب سارا اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اس قرآن کو بندہ آج ہم لوگوں کو ہمیں شیطان نے یا شیطانوں نے جو ہے ہمیں قرآن سے دور کر دیا، جس کا نقصان یہ ہوا ہمیں اپنے مذہب کا پتہ ہی نہیں ہے، صرف نام کے لیبل اور سٹکر کے ہم مسلمان ہیں، اور آج اسی وجہ سے آج ہم دھکے کھا رہے ہیں، ہمیں اپنی اصل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آج اگر یہ امت، آج یہ قوم اللہ کے قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق عقیدہ ایمان بنا کر چلے، اللہ کی قسم ہے آج بھی وہی خدا ہے جو صحابہ کرام کا خدا تھا۔ انہوں نے قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق عقیدہ ایمان بنایا، اللہ نے ایسی عظمت دی، کانپتی ہوئی زمین پر درہ مارے تو زلزلہ تھم جایا کرتا تھا۔ یہ قرآن پہ عمل عقیدہ بنانے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا کر دی تھی، کہ چلتے ہوئے رکتے ہوئے دریا کے اندر خط لکھ کے بھیجا۔ دریا کیا سمجھدار چیز ہوتی ہے، اس میں کیا شعور ادراک ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے قرآن والوں کی ایسی عظمت بنائی کہ رکا ہوا دریا نیل ہے، اس میں صرف ایک خط بھجوایا تو آج تک وہ چل رہا ہے۔ یہ کس وجہ سے عظمت ملی؟ کہ وہ کوئی مالدار بہت تھے یا ہم سے زیادہ طاقت والے تھے؟ یہ وجہ نہیں تھی، وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی نسبت اللہ کے قرآن سے بنا لی تھی، اور وہ نسبت صرف تلاوت کی حد تک نہیں تھی، انہوں نے قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق ایمان عمل بنایا ہے۔ آج بھی اگر یقین کرو، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا یہ واقعہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگل کے کنارے پر صحابہ کرام نے پیڑاؤ کرنے لگے، تو علاقے والوں نے کہا حضرت یہاں پہ پیڑاؤ نہ کرو، یہاں پر جنگلی درندے ہیں، آپ کو یہاں پہ چیر پھاڑ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ انہوں نے کہا چھوڑو تم اس بات کو۔ یہ جو جنگل کے قریب پیڑاؤ کرنے لگے تو جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کر کہا، او جنگل کے درندوں، ہم محمد کریم کے غلام ہیں، ہم یہاں پیڑاؤ کر رہے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، ہم نے محمد کریم سے قرآن سیکھا، ایمان عمل بنایا، ہم ان کے فالورز اور خادم ہیں، لہٰذا ہم یہاں پہ پیڑاؤ کر رہے ہیں۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد جنگل کے درندے اپنی بچوں کو اٹھا کر اپنی کمر پیٹھ پر لاد کر آ کر جہاں جنگل سے نکل گئے اور اشارہ کر گئے کہ تم اگر محمد کے غلام ہو تو ہم تمہارے غلام ہیں۔ یہ غلامی کائنات مخلوق کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے؟ کہ اصل قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق ایمان عقیدہ عمل بنایا، اللہ نے عظمتیں بڑھا دی۔ آج تیرے میرے گھر میں پڑا ہے قرآن، اور صرف اس حد تک ہے کہ بھئی ہم نے تلاوت کرنی ہے، بڑا تیر مار لیا، میں نے آج سپارہ پڑھ لیا ہے جی، آج میں نے 2 سپارے پڑھ لیے، آج فلاں صورتیں پڑھ لی ہیں۔ اصل قرآن کا حق یہ ہے، قرآن کو سمجھو، قرآن کے مطابق ایمان عمل بناؤ، انشاءاللہ اللہ وہی عزتیں دے گا جو صحابہ کرام کو اللہ نے عزتیں دی تھی۔ کرو گے کوشش انشاءاللہ نا جی؟ اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم زین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ اللہم ارحم علینا بالقرآن۔ اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اجعل القلوب ربيعنا، اللهم اجعل ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم ارحم علينا، اللهم